زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ القلوب۔ رب جلیل نے رزق کی تقسیم میں فرق رکھا ہے۔ اپنی بارگاہ سے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، اور دونوں امتحان اور آزمائش میں ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کسی کو فراخ رزق دے دیتا ہے اور کسی پر تنگی بھیج دیتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی زیادہ رزق پا کر، رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، ہر چیز اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے۔ کوئی بھی وسعت انسان میں ہو وہ رزق ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، بے شمار نعمتیں جو اس نے دے رکھی ہیں، یہ ساری رزق ہیں۔ کوئی بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے اور کوئی اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کسی کو اقتدار و اختیار دیا ہے اور کسی کو بے بس بنا دیا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس فراخی ہے وہ اس پہ اتراتا ہے اور اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، یا اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نعمت و دولت اس کے پاس ہے اسے اللہ کریم کی رضا کے حصول پہ خرچ کرتا ہے۔ جس پہ تنگی ہے اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ تنگی سے گھبرا کر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگتا ہے، یا اللہ کریم سے وابستہ رہتا ہے، ہر حال میں اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اور اسی سے وابستہ رہتا ہے۔ جن کے پاس فراخی ہوتی ہے انہیں حکم دیا ہے کہ جن کو تنگی ہے ان کی مدد کریں، ان پر خرچ کریں، اور اپنی ضرورت سے زائد جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، دوسروں کا دکھ درد بانٹیں۔ وہی بات چل رہی تھی پچھلی آیت کریمہ میں۔ اب اس کا ایک پہلو اور سامنے لایا گیا کہ بعض لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں سرمایہ سے یا علم سے یا سفارش کر کے، ملازمت دلا کر، کاروبار دلا کر، لیکن پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کا کام کیا ہے یا جس کی مدد کی ہے اب یہ ہمارا زر خرید غلام ہو گیا، ہم نے اس پر بہت احسان کیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، احسان اللہ کریم کا ہے اس بندے پر جسے اس نے فراخی دی اور اس قابل بنایا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، اور پھر دوسرا احسان ہے اس کا کہ اس نے اسے توفیق دی اور دوسروں کی اس نے مدد کی، لہذا اسے اللہ کریم کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بندوں پر اپنا احسان جتاتا پھرے اور انہیں اپنی بڑائی کا احساس دلاتا رہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایسے لوگ جو واقعی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں،
ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ مال خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کرتے ہیں اس پر نہ تو احسان کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے باعث ایذا بن جاتے ہیں کہ جہاں بات ہو چار آدمیوں میں کہہ دیں جی اس کا تو یہ میں نے اسے دیا ورنہ یہ تو مر رہا تھا، بات بات پر اس سے رسوا کریں اور باتوں باتوں میں اس پر احسان جتاتے رہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، اور یہ دوہرا احسان ہے کہ اس نے رزق بھی دیا پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، تو جہاں خرچ کرتے ہیں یا جس کی مدد کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور اس کے لیے باعث آزار نہیں بنتے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور یہ اس کا پھر احسان ہے کہ مال بھی خود دیا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی خود دی اور اس پر مزید انعامات سے نواز رہا ہے، اور ان پر ایسا احسان ہوگا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں رنج ہوگا، حزن ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آنے والے حادثے کا، جانے قبر میں کیا ہو، جانے حشر میں کیا ہو، جانے میرا خاتمہ کیسے ہو، انجام کیا ہو، آنے والی زندگی میں سے کن مصیبتوں سے سابقہ پڑے۔ فرمایا انہیں ایسا خوف نہیں ہوگا، ان کے دل اللہ کی رحمت سے سکون پکڑیں گے اور اس خوف سے نجات پا جائیں گے۔ ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں اپنے گزرے وقت پر یا اپنے کیے ہوئے کام پر کوئی دکھ ہوگا، یعنی نہ گزشتہ کا صدمہ ہوگا نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، اللہ کی یہ عطا ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اخروی اجر جو ہیں وہ حقیقت ہیں، حق ہیں اور دائمی ہیں، بہت مضبوط ہیں۔ دنیا کے حالات جو ہیں یہ ایک طرح سے عارضی وقتی اور آخرت کا پرتو یا اس کا سایہ کہہ لیجیے۔ جس بندے کی آخرت سنور جاتی ہے اسے اللہ کریم دنیاوی زندگی میں سکون سے مالا مال کر دے، اسے اطمینان میں، وہ انسان ہے، انسانی حوادث اس پر بھی گزرتے ہیں، بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی رزق کی تنگی بھی آتی ہے، کبھی لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ اس کے در پہ آزار ہو، ان سب آزمائشوں سے وہ بھی گزرتا ہے جس سے دوسرے لوگ گزرتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگی ایک طرح سے رواں دواں ہے، ایک سیل رواں ہے جو گزر رہا ہے، اور سارے لوگ سارے موسموں سے گزرتے ہیں۔ جس طرح ہر کوئی نیک و بد گرمی سردی سے گزرتا ہے، جس طرح نیک و بد پہ بارش بھی ہوتی ہے اور سوکھا بھی آتا ہے، اسی طرح سے زندگی کے باقی حوادث میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی آخرت سدھر رہی ہو، اس پر وہ پرتو جو آخرت کا ہوتا ہے وہ اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے۔ اور اگر آخرت بگڑ رہی ہو تو زندگی میں اس کے پاس دولت بھی ہو، اس کے محافظ بھی بہت ہوں، اس سے ساری سہولتیں بھی ہوں، صحت بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، وہ اطمینان کی سانس نہیں لے سکتا، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے، عجیب عجیب سے خیالات پریشان کرتے رہتے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ سے نعمتیں پا کر پھر انہیں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ میں صرف خیرات یا صدقات ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں بھی خرچ کیا جائے گا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، حتیٰ کہ اپنا کھانا پینا یا بال بچوں کا کھانا پینا وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔
اور اگر اس میں اسراف آ جائے گا، فضول خرچی آ جائے گی، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی آ جائے گی، تو بات بگڑ جائے گی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے یہ مراد ہے کہ جہاں بھی شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا جائے اور دوسروں کے دکھ درد بانٹے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ انہیں چند سکے یا ان کی تھوڑی سی مدد کرنے کے بعد پھر ان پر احسان جتاتا پھرے یا انہیں اپنا غلام سمجھنے لگ جائے۔ تو جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے ایسا سکون دے گا کہ نہ اسے کوئی گزشتہ کا افسوس ہوگا نہ آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہوگا۔ قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا صدقہ یا ایسا خرچ اللہ کے نام پر یا ایسی مدد جو کسی کی جائے جس کے بعد اس پر احسان جتایا جائے یا اسے رسوا ہونا پڑے، اسے ایذا دی جائے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا سا کلمہ کہہ کر بہتر طریقے سے انکار کر دیا جائے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اس کی مال و دولت سے مدد نہ کی جائے، لیکن قول معروف و مغفرہ، اچھی سی بات کہہ کر درگزر کر لینا وہ بہتر ہے۔ مال دے کر احسان جتانے سے یہ بہتر ہے کہ خوبصورت طریقے سے انکار کر دیا جائے، اچھے سے طریقے سے۔ یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد اس بندے کو ایذا دی جائے یا اس پر احسان جتایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور یہ یاد رکھیں اللہ خود غنی ہے اور ساری مخلوق کو دے رہا ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہی دینے والا ہے۔ آپ نہیں دیں گے تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے پہنچا دے گا، جو رزق اس تک اس نے پہنچانا ہے کسی اور سبب سے پہنچا دے گا، کسی اور ذریعے سے پہنچا دے گا۔ حلیم، اور وہ بہت بردبار ہے، انسانی کردار کو دیکھتا رہتا ہے اور اس پر اپنے کرم کا ہاتھ نہیں روکتا، تا وقتے کہ پھر اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اور اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر نتائج کا عالم جب شروع ہوتا ہے تو وہ از خود جو اس نے بویا ہے وہ اسے کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، پھر خاص طور پر مومنین سے ارشاد ہوا، یاد رکھے کافر بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ابھی تک ہندوؤں کے بنائے ہوئے خیراتی اسپتال اور خیراتی ادارے چل رہے ہیں، کنویں بنا دیتے ہیں، تالاب بنا دیتے ہیں۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کافر بھی کرے تو اس کی بھلائی کو بھی اللہ ضائع نہیں فرماتا، بھلائی بھلائی ہے۔ لیکن کافر کا چونکہ نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اسے اخروی زندگی پہ اعتبار ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو تب ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کو ایسا مانے جیسا حضور منواتے ہیں، آخرت کو ایسا مانے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مانتا رہے تو وہ تو نہ ماننے کے برابر ہے۔ اب چونکہ اسے آخرت کی ضرورت نہیں اور وہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ کریم دنیا میں ہی اس کی بھلائی اسے لوٹا دیتے ہیں، کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، یا اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے تو اسے شہرت مل جاتی ہے، تو دنیا میں اس کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں مومنین کو ان سے الگ کر کے پھر سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک عمومی بات تھی عالم انسانیت کی کہ جو کوئی بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں تو وہ لوگوں پر احسان نہ جتائے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یاد رکھو اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہو اسے احسان جتا کر یا دوسرے کے لیے باعث ایذا بن کر اسے باطل نہ کرو۔
یعنی اگر دوسرے پر احسان جتایا جائے یا اسے باتوں باتوں میں روزانہ یاد کرا کرا کے رسوا کیا جائے، یہ سر مجلس اظہار کیا جائے کہ میں نے یہ بڑا مشکل میں تھا، میں نے اس کا علاج میں نے کرا دیا، یہ بڑی مشکل میں تھا، میں نے اسے فلاں مصیبت سے نجات دلا دی، اس کے گھر فاقے چل رہے تھے، میں نے اسے غلہ دے دیا، تو باتوں میں کوئی رسوا کرے یا اس پر اپنے آپ کی بڑائی کا اظہار کرے تو فرمایا وہ صدقہ باطل ہو جائے، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ لہذا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر یا کسی کو ایذا دے کر اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اور جو صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں مدد کر کے احسان جتاتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے وہ مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا آخرت میں اجر پانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ہم اثر لوگوں پر اپنی سبقت لے جانے کے لیے اور انہیں دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ تو جو بندہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا، آخرت پر ایمان ہوتا تو آخرت میں نجات کے لیے اور آخرت میں اجر کے لیے کرتا۔ جب وہ لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور آخرت پر یقین نصیب نہیں ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک چٹان ہو علیہ تراب اور اس چٹان پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جیسے کوئی ٹھوس چٹان ہو اور اس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو، کوئی اس مٹی میں ہل چلائے، پھر اس میں بیج ڈالے، پھر وہ فصل کاشت کرے اور اللہ کرے کہ زور کی بارش ہو جائے اور ایسی بارش ہو کہ وہ ساری مٹی بھی اور بیج بھی اور سب کچھ بہا کر لے جائے اور پیچھے چٹان رہ جائے، تو وہ جو اس نے صدقہ کیا، خیرات کی اور اس کا احسان لوگوں پر جتایا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کی، تو وہ ایسی ہے جیسے وہ چٹان پر تھوڑی بہت مٹی تھی، اس میں اس نے کاشت کیا، بیج بھی ڈالا، ہل بھی چلایا، محنت بھی کی، لیکن جب بارش ہوئی تو بجائے اگنے کے، کھیتی اگنے کے، فصل اگنے کے، وہ ساری مٹی بہا کر لے گیا اور چٹان کی چٹان باقی رہ گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اسی طرح آخرت میں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگے گا۔ جس طرح دنیا میں کسی چٹان پر تھوڑی بہت مٹی ہو اور اسے کوئی کھیتی بنائے یا اس میں وہ فصل اگانے کی کوشش کرے اور اتنی تیز بارش آئے کہ وہ ساری مٹی بہا کر لے جائے تو پھر اس کے پلے کیا پڑا؟ وہ جو محنت کی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، جو پلے سے بیج ڈالا تھا، کھاد ڈالی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جو لوگوں پر احسان جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے، آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جتنی محنت کی تھی اس میں سے ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جب تک اللہ پر کسی کو یقین نہ ہو اسے صحیح کام کرنے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ واللہ لا یہدی، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت کہلاتا ہے۔ عقائد و نظریات سے لے کر کردار تک، اخلاق و آداب سے لے کر گفتار تک، صحیح کام کرنے کا طریقہ خدا یا ہدایت کہلاتا ہے۔ اور اللہ جب تک اس کی عظمت پر کسی کو یقین نہ ہو وہ اس میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں فرماتا کہ اسے صحیح طریقہ اور صحیح سلیقہ سمجھ آئے۔ وہ غلط کرتا ہے اور اسی غلط پہ نازاں رہتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین،
اور ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ نے کافر کہا، ایسے ناشکروں کو اللہ کبھی صحیح طریقہ اور صحیح طریقہ نہیں سمجھاتے، اس میں وہ صلاحیت ہی مفقود ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے، وہ غلط ہی کو صحیح سمجھتا رہتا ہے۔ ان صدقات یا نیکی یا بھلائی کے لیے بھی بنیادی شرط اللہ کے ساتھ ایمان ہے، اور شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، پھر نیکی نیکی ہوگی۔ اور ذاتی شہرت کے لیے یا دوسروں پر احسان جتانے کے لیے کی جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر کمزور ہے یا نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ لیکن جو لوگ اپنا مال، اپنی قوتیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگرچہ انہیں خود مشکل میں بھی گزرنا پڑے، اپنی جان پر تکلیف بھی لینی پڑے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے کام آتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی جان رائے حق میں دے دیتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل جنت بربوہ، جیسے ایک بہت ہی اعلیٰ زمین پر ایک باغ ہو۔ صاحب تفسیر مظہری نے ربوہ کا مفہوم یہ لکھا ہے، عام تفاسیر میں تو اونچائی پر یا پہاڑی پر یا چوٹی پر لکھ دیا جاتا ہے ربوہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے دریا یا نہر ہو تو کوئی زمین ایسی ہو کہ جو اس کے کناروں سے نیچی بھی نہ ہو کہ اس میں پانی آئے اور جمع ہو جائے اور پھر پانی ہمیشہ وہیں کھڑا رہے، اور اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ وہاں پانی پہنچ نہ سکے، بلکہ اس کے کناروں کے ایسے برابر ہو کہ جس میں نہر کا پانی لگائیں تو ضرورت کے مطابق لگا دیں، ضرورت کے بعد بند کر دیں، یعنی جو زرخیز بھی ہو اور جس کا آب رسانی کا طریقہ بھی بہت اور نہایت موزوں ہو، یعنی بہترین زمین ہو، اسے ربوہ کہا جائے۔ تو فرمایا جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان پر تکلیف بھی لیتے ہیں، مشکلات بھی جھیلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین زمین پر باغ ہو، پھر اس پر بارشیں برسیں اور اس کے پھل اور اس کا غلہ کئی گنا بڑھ جائے، پھر وہ زیادہ سے زیادہ پھل دے، ضعفین کئی گنا جو بڑھ جائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور وہ ایسی خوبصورت جگہ پر، ایسی خوبصورت وادی میں ہو کہ جہاں اگر بارش نہ بھی ہو تو ہواؤں میں جو نمی ہوتی ہے وہ بھی فصل کو پکانے کے لیے کافی ہو جائے، کبھی یعنی اگر بارشیں نہ بھی ہوں تو اس کی فصل کبھی خراب نہ ہو، اتنی بہترین زمین اور ایسی خوبصورت وادی ہو۔ جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو پہچان کر، اللہ کو مان کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے ارشاد عالی کے مطابق، جو لوگ اپنی قوتیں، اپنا اقتدار و اختیار، اپنا مال و دولت اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بہترین وادی میں، بہترین زمین پر ہو اور جس پر ہمیشہ بارشیں برسیں اور جو دوسروں کی نسبت کئی گنا زیادہ فصلیں دے، اور اگر قحط سالی پڑ جائے اور کہیں بارش نہ ہو تو وہ جگہ ایسی موزوں اور مناسب ہو کہ جو نمی ہوا میں ہوتی ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، جو ہوا میں نمی ہوتی ہے وہ بھی اس کی فصل کو پکانے کے لیے کافی ہو جائے اور کبھی اس کی فصل قحط سالی کی نظر نہ ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یہ کون کرے گا؟ فرمایا ہر ایک کے کردار کو اور اس کے ارادے اور نیت کو اللہ کریم خود ملاحظہ فرما رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے کوئی کیا کر رہا ہے، کس ارادے اور کس خلوص کے ساتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔
تو اس کے مطابق وہ اس پر اجر مرتب فرماتا ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.